اور صلیب پر بھی جس آدمی کو چڑھایا جاتا تھا وہ وہاں پر دو طریقے سے بات کرتا ہوگا. پہلی چیز کہ مجھے معاف کرو، یہ میں نے نہیں کیا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، میں آپ کو ابراہیم کی قسم دیتا ہوں، مجھے اتار دو، میں معصوم ہوں، میں نے یہ گناہ نہیں کیا. منتیں کرتا ہوگا. اور جب اس کی منتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا تو پھر وہ گالیاں دیتا تھا، تھوکتا تھا ان کے منہ پر جو اس کو ارد گرد اس کے پھرتے تھے. رومی سپاہیوں نے میرے یسوع کے ہاتھوں پر تو کیل لگا دیے، اس کے ہاتھ تو انہوں نے باندھ دیے، اس کے پاؤں تو انہوں نے کیل سے جکڑ دیے، لیکن ایک غلطی کر گئے، اور وہ یہ غلطی تھی کہ وہ یسوع کے منہ کو بند نہ کر سکے. اور یہ کھلا منہ آج یہ پہلا کلمہ معافی بولتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اگر کہیں وہ منہ باندھ دیتے تو یہ کلمہ سننے کے لیے پوری کائنات تڑپتی. اور یہی مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ مجھے اور آپ کو معافی کا اعلان کر کے جائیں. مسیح خداوند کی پیدائش سے 700 سال پہلے یسایہ نبی ابھی جو حوالہ پڑھا، مسیح خداوند کی موت کا، مسیح خداوند کے ان آخری لمحات کا بہت پیارا منظر کھینچ کے گئے. آپ 52 اور 53 چیپٹر گھر جا کے، میری درخواست ہے آپ کے بھائی کی آپ سے، ضرور پڑھیے گا ایک دفعہ پھر. اور میں اس میں سے 2 آیات لکھ کے لایا ہوں، 52 چیپٹر کی چند آیات آخری، اور 53 پورا پڑھیے گا. یہاں پر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. 52 کی آخری آیات میں اس طرح لکھا ہے، جس طرح بتھیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، ان کے دانتوں کے تلے زبان آ گئی. جس طرح بتھیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، بریکٹ میں لکھا ہے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ چکا تھا. یہ یاد رکھیے گا، آدم سے لے کر قیامت تک کسی انسان کو اتنی مار پڑ ہی نہیں سکتی، اتنا کسی کا چہرہ بگڑ ہی نہیں سکتا، اتنا کسی کا جسم بگڑ ہی نہیں سکتا جو یسایہ مسیح خداوند کے پیدا ہونے سے 700 سال پہلے کہہ گیا کہ اس کا چہرہ بنی عالم سے بگڑ چکا تھا. اور 53 باب میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں لکھا ہے، ابھی ہم نے سنا، وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود. صلیبی موت بیٹا بہن بھائیو، صلیبی موت جو ہے وہ ایک لعنتی موت ہے. وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کوئی قدر نہ جانی. سنا دو مجھ کو وہ پریم کہانی، ہائے اس کا خون بہانا. ہم یہ گیت بھی گاتے ہیں، کسی نے اس کی قدر نہ جانی. مسیح خداوند نے جب یہ معافی کا کلمہ بولا تو مسیح خداوند کا ریشہ جو تھا وہ درد اور نکاہت اور عجیب پین میں مبتلا تھا. میں یہ ریشے کو میں نے لفظ اس لیے چنا کہ جب میرا پچھلے دنوں آپریشن ہوا تو انہوں نے یہاں سے کاٹا. جب کاٹا تو میں نے ڈاکٹر کو 1-1.5 مہینے کے بعد جا کے شکایت کی. میں نے کہا ڈاکٹر میں ایسے بازو کرتا ہوں تو پین ہوتی ہے اور ایسے بازو کرتا ہوں تو پین ہوتی ہے. تو مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی انہوں نے تیرے وجود کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر کے کاٹا، تیرا ریشہ علیحدہ ہو گیا، اب اسے جڑنے میں ٹائم تو لگے گا، درد تو ہوگی. اور وہاں پر انہوں نے اتنا مسیح کو مارا تھا کہ دنیا میں جیسا یسایہ نے لکھا کسی کا یہ حشر ہوا ہی نہ ہوگا اور نہ ہوگا. یہ ہے میرا وہ یسوع جو میرے لیے اور آپ کے لیے اس قدر دکھ اٹھا کے اس دنیا سے گیا. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کو بھی مسیح کی پاور کا پتہ ہے، مجھے بھی اس کی پاور کا پتہ ہے. وہ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا کہ پھٹ جاؤ اور ان تمام کو ابھی ختم کر دے جو مجھ پر ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں یا اٹھا رہے ہیں. وہ چاہتا تو ہو سکتا تھا. وہ چاہتا تو فرشتوں کو حکم کر دیتا اور تمن کے تمن فرشتن باپ بھیجتا اور وہ تمام دشمن جو تھے وہ ختم کر دیے جاتے. لیکن مسیح خداوند نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مسیح نے کیا کیا؟ مسیح خداوند نے ان کے لیے دعا کی. یہ دعا کن کے لیے کی؟ سوال یہ ہے
जिन्होंने उसे बागे गेत्सेमनी से पकड़ा। ये दुआ उनके लिए की जिन्होंने उसे बागे गेत्सेमनी से पकड़ा, मारते हुए, पीटते हुए, जलील करते हुए पिलातूस के पास, कायफा के पास, हेरोदीस के पास, और फिर वहां और उसे मारा और उसके कपड़ों पे कूड़े डाले और उसे हर तरह का दुख दिया। क्या ये दुआ मसीह खुदावंद ने उन लोगों के लिए की? क्या ये दुआ मसीह खुदावंद ने उन लोगों के लिए की जो राह में चलते और सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताई नीचे लिया, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतर जा। क्या ये दुआ उनके लिए है? या फिर क्या ये दुआ उन काहिनों के लिए है जो अभी थोड़ी देर पहले एक घटिया काम करके फातिहाना अंदाज में खुशी मनाते हैं, और क्या मसीह उनको कहता है और वो ठट्ठे उड़ा उड़ा कर यीशु को कहते हैं, इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता, ये तो इस्राएल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान ले आए, इसने खुदा पर भरोसा किया, अब अगर वो इसे चाहता है तो इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। या फिर मसीह ये उन डाकुओं के लिए बात करते हैं जिन्होंने भी उसका तमस्कर उड़ाया मजमे के साथ मिलके। हो सकता है कि मसीह खुदावंद यहूदा इस्करियोती के लिए कहते हों, ऐ खुदा इसे मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये क्या करता है, जिसने थोड़ी देर पहले मसीह को चंद रुपयों में बेचा। हो सकता है मसीह खुदावंद शमौन पतरस के लिए कहते हैं कि बाप इसको मुआफ कर, क्योंकि पिछली रात ये 3 दफा मेरा इनकार करके आया है। हो सकता है कि मसीह खुदावंद उस पूरे हजूम के लिए कहते हो कि खुदावंद इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कहते और क्या चिल्लाते और क्या करते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। और जब इस हजूम को गौर से देखें तो आपको अपनी तस्वीर नजर आएगी। मुझे तो मेरी तस्वीर नजर आई थी जब मैंने इस हजूम को बड़े गौर से देखा, तो मैंने देखा कि वहां मैं खड़ा और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि इसको सलीब दो, क्योंकि मैं तो गुनाह करने से बाज आने वाला हूं नहीं, लिहाजा इसको सलीब दे दो। और मैंने उस दिन जब ये महसूस किया कि मैं उस हजूम में खड़ा हूं, तो मैंने हजूम से बाहर निकलने की कोशिश की और यीशु के पास आया। हमें चाहिए कि हम उस हजूम को देखें, कहीं हम उसमें खड़े आज भी ये ना कह रहे हों कि इसको सलीब दी जाए। शायद ये उनके लिए यीशु ने कहा जो नहीं जानते कि वो कलमा है। शायद ये उनके लिए मसीह खुदावन ने कहा जो नहीं जानते कि वो इब्तिदा और इंतहा है। शायद ये उनके लिए यीशु ने कहा जो नहीं जानते कि ये जिंदगी का हकीकी दरख्त है। शायद ये उनके लिए यीशु ने कहा जो नहीं जानते कि यीशु ही दरवाजा है और यीशु के अलावा और इस दुनिया में किसी को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि मेरी जिंदगी के गुनाह मुआफ कर सके। ये उनके लिए कहा गया। लेकिन इसके साथ ये जो भी इंसान ये जानता है कि वो मसीह से है, वो मसीह की तालीम पर अमल करने की कोशिश करता है। और मसीह की तालीम क्या है? मसीह ने 10 कमांडमेंट्स को 10 अहकाम को 2 अहकाम में बदल दिया और कहा पहला हुक्म तो ये है, यानी कि पहले 4 अहकाम, कि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और बाकी जो 6 हुक्म है, यानी मैन टू मैन जो सोशल हुक्म है, उसे मसीह ने एक हुक्म में समो दिया और कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी तरह मोहब्बत रख। तो हमें यह देखना है कि मैं मसीह खुदावंद के इन कहनों का, इन हुक्मों का कितना पाबंद हूं। मसीह खुदावंद से किसी ने पूछा कि मुआफ करने का क्राइटेरिया तो बता उस्ताद। मूसा ने तो कहा कि 7 बार माफ करो, तो मसीह ने कहा 7 के 70 बार। जितने भी वालिदैन यहां बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। 7 7 बनता है 490, 490, 500 लगा दें। क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ जिंदगी में 500 दफा मुआफ करेंगे? मुआफ कीजिएगा, मैं अपने एक मेरा बेटा है, मैं उसे दिन में 50 दफा मुआफ करता हूं और कई सालों से कर रहा हूं और रोज उसके लिए दुआ करता हूं। ये 7 into 70 नहीं है, ये 7 into 70 टाइम्स पावर है। इसको आप कैलकुलेटर से करने बैठे तो कभी खत्म ही ना होगा। हमें बार बार मुआफ करना है। मसीह खुदावंद ने जब दुआ सिखाई अपने
ان حواریوں کو جو ہمارے رسول ہیں، تو آپ اس دعائے ربانی کو زبانی جانتے ہیں کہ جس طرح میں اپنے قرض معاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو بھی میرے قرض معاف کرو، اور جب تک میں اپنے قرض معاف کروں گا نہیں، میرے قرض کوئی معاف کرے گا نہیں۔ میں آخر میں ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا۔ پائی صاحب نے بولا تھا کہ 20 منٹ بولنے ہیں، میں نے گھر میں دیکھا یہ 24 منٹ ہے، 4 منٹ زیادہ ہے۔ صلیب پر مسیح خداوند یوں ہیں، ایک ہاتھ مسیح کا یوں بنایا اس پینٹنگ میں، اور ایک ہاتھ تھوڑا سا نیچے۔ اس ہاتھ میں ایک انسان، اس کی ایک بیوی دکھائی گی، 2-3 بچے دکھائے گئے، اور اس ہاتھ میں دکھایا کہ خدا باپ جو ہے اوپر سے اس نے مسیح خداوند کا ہاتھ پکڑا ہے۔ یعنی میں اور آپ جو اس دنیا میں گناہوں میں موجود ہیں، مسیح ایک ہاتھ سے صلیب سے مجھے اور آپ کو پکڑ کر، اور میرا اور آپ کا ملاپ اس باپ سے کروانا چاہتا ہے۔ اور وہ باپ بھی کون؟ جو عدن میں آ کے مجھے اور آپ کو دن میں 2 دفعہ ملا کرتا تھا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں خدا آتا تھا آدم سے ملنے کے لیے۔ میں بھی آدم ہوں، آپ بھی آدم ہیں۔ خدا اس آدم سے جسے اس نے بنایا ٹھنڈے وقت میں آتا تھا، دن میں 2 دفعہ ٹھنڈا وقت ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میرا باپ آدم سے ملنے 2 دفعہ آتا تھا، خود آتا تھا۔ آدم تو کی کرن گیا، کیا لگایا، کیا کھایا، کون سے پودے کو پانی دیا تو نے، مجھے بتا۔ آپ دن میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ کس دوست کے پاس روز جاتے ہیں؟ کیا زندگی میں کوئی ایسا دوست ہے جس سے ملنے آپ روز جائیں؟ خدا آدم سے ملنے روز آتا تھا، اور جب یہ دوستی، یہ رشتہ ختم ہو گیا تو مسیح خداوند نے آ کر صلیب پر اپنی جان دے کر اور یہ کلمہ بول کر کہ ہمارے اور آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی معافی ہو جائے، اور میرا اور آپ کا خدا سے ملاپ ہو جائے، تاکہ باپ آئے اور ہمارے ساتھ سکونت کرے، کیونکہ مسیح نے کہا جہاں میں ہوں میرا باپ وہاں آتا ہے۔ مسیح خداوند ایسا برا جو بنائے عالم سے بیشتر ذبح ہو چکا تھا، وہ آج ہمیں آواز دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرا جوا نرم ہے، میرا جوا ملائم ہے، میں تمہیں زندگی دے سکتا ہوں، میں آب حیات کا سرچشمہ ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں اس دنیا کا نور ہوں، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں باپ کے پاس لے کے جاؤں گا۔ لیکن اب مسیح کے پاس جانے کے لیے مجھے اور آپ کو اٹھنا ہے، اور ہمیں کنڈی اندر سے کھولنی ہے، تاکہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ سکونت کرے۔ تھینک یو۔